ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 150 تک ہم نے تلاوت کی ہے. پہلے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی موضوع بات. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. اور اللہ ہی تو ہے
جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں ملتے ہیں، یعنی بعض چیزوں میں ملتے ہیں بعض چیزوں میں نہیں ملتے۔ جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن کاٹو تو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بے جا نہ اڑانا، اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں بوجھ اٹھانے والے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے بھی۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی 2 بھیڑوں میں سے 2 بکریوں میں سے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے کہ دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں کی مادوں کو، یا جو بچہ مادہ کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے۔ یہ جو بات ہے نا، اس کا تعلق وہ مشرکین کے رسم باطل کے ساتھ ہے، جو وہ کہتے تھے کہ یہ حرام وہ حرام وہ حرام، تو اس کے متعلق ایک سوالیہ انداز اختیار کیا گیا۔ نبئونی بعلم، اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے، ان کے بارے میں بھی پوچھیے کہ ان میں سے نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھئے کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے دونوں کی ماداؤں کو۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو، کس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جس وقت اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، ان کی حرمت کے بارے میں جب حکم دیا تھا تم موجود تھے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ ازراہ بے دانستی یعنی بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ کچھ شک نہیں اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به۔ اس سے بالکل ملتی جلتی آیت ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا گناہ کی کوئی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی او فسقن کا تعلق پیچھے والے کے ساتھ کہ یہ یا تو ناپاک ہے یا گناہ کی کوئی چیز ہے، بات ختم۔ آگے احل لغیر اللہ بہ، یعنی وہ چیزیں کہ جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ ہاں البتہ حالت اضطراری بالکل مختلف ہے، یہ پہلے بھی بات تفصیل سے گزر چکی۔ اگر کوئی مجبور ہو جائے غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم،
لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے۔ تو اللہ جو تمہارا پروردگار ہے بخشنے والا مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہ دوسری بات، اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجری پر ہو یا ہڈی میں ملی ہو۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار رحمت والا وسعت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں یا چکھ کر رہے۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، فرما دیجئے تمہارے پاس کوئی سند ہے، اگر ہے اسے ہمارے سامنے نکال لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم محض خیال کے پیچھے چلتے ہو اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، فرما دیجئے اللہ ہی کی حجت غالب ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لاؤ جو یہ بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں، جن کو یہ بلائیں اور وہ آ کر کے گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کیجیے گا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین کی رسومات باطلہ کا ذکر تھا۔ ان رسومات باطلہ میں سے ایک رسم باطل یہ تھی کہ بعض جانوروں کی حرمت کو، بعض جانوروں کی حلت کو انہوں نے خود ساختہ فیصلے کے ساتھ متعین کیا تھا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہمارے اوپر حلال، ہماری عورتوں پر حرام، یہ ہم سب کے لیے حرام، یہ ہم سب کے لیے حرام، حلال وغیرہ وغیرہ۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو کچھ جوڑے بیان فرمائے جن کی تعداد 8 ہے کہ یہ تو اللہ نے حلال کیے ہیں، تم نے ان کی حرمت کو کہاں سے لے لیا؟ ایک تو یہ بات ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر جو بات ہے وہ سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے بے شمار، ہماری شمار کے اللہ کے ہاں تو علم میں ہے لیکن ہمارے ہاں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ بعض اصحاب علم کی رائے یہ ہے کہ مخلوقات کی تعداد 4000 ہے۔ ان میں سے ایک مخلوق انسان ہے، اس کے 3 آگے انواع ہیں، مرد، عورت اور دونوں کا مجموعہ۔ چیونٹی ایک مخلوق ہے اور اس کی آگے بے شمار انواع ہیں، بہت ساری انواع ہیں۔ کسی کو آپ چونٹا کہتے ہیں، کسی کو آپ چیونٹی کہتے ہیں، کوئی مطلب پروں بالوں والی ہوتی ہے، کوئی پروں والی ہوتی ہے، کوئی
کس انداز کی، کوئی سرخ، کوئی کالی، کوئی مطلب براؤن، کوئی کس انداز کی۔ اسی طریقے سے ہم اگر دیکھیں تو ہمارے سامنے نباتات میں، نباتات بھی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک چیز اس کی کئی کئی اقسام ہیں۔ پھلوں کے بادشاہ کو ہی دیکھ لیجئے، ایک بادشاہ سلامت کی کئی قسمیں ہیں، آم شریف، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 4000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ بعض اصحاب علم کی رائے ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ 18000 مخلوقات ہیں، اور بہت سارے محققین یہاں تک نتائج کے اعتبار سے پہنچے ہیں کہ 70000 سے زیادہ مخلوقات ہیں۔ تعداد 4000 ہو، 4 لاکھ ہو، بات سمجھ رہے ہیں، تعداد جتنی مرضی ہو، اس بات کو، اس بحث کو ایک طرف رکھ کر کے اصل مدعا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے سرداری اور شرف اور اعزاز حضرت انسان کو نصیب کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا ان آیات کو پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، ایک بات ذہن میں آئی تو اسی کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات کے لیے جو رزق کا سلسلہ رکھا ہے بڑا محدود ہے، مقدار نہیں، اقسام، رزق کی اقسام بڑی محدود ہیں۔ آپ جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو جانتے ہوں گے کہ جن کا رزق ایک مخصوص قسم کی گھاس ہے، اسی کو کھاتے ہیں، اس کے سوا کو نہیں کھاتے۔ کسی کے لیے 2، کسی کے لیے 3، کسی کے لیے 4 قسم کی بوٹیاں، پتے یا گھاس وغیرہ ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کے کھانے پینے کی جو لذتیں ہیں، اس کی کھانے پینے کی جو رونقیں ہیں، وہ بھی اللہ نے طرح طرح کی رکھی۔ جتنا انسان کے پاس دنیاوی وسائل ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس کے دسترخوان پر سجنے والے جو کھانے ہیں وہ اپنی عمومیت کو بتلاتے ہیں کہ حضرت انسان کے کھانے کے لیے اللہ نے کتنا کچھ رکھا۔ انسان اپنی غذا پر اگر غور کرے نا، اس کی غذا کی اقسام اس قدر زیادہ ہیں، مصنوعی کو چھوڑ دیں، یہ جو مصنوعی بنائی جا رہی ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو حقیقی اور قدرتی اقسام ہیں ان کی اتنی زیادہ بہتات ہے کہ انسان گن نہیں سکتا۔ پھلوں کی اقسام بے انتہا، ان پھلوں کو جانور نہیں کھاتے۔ نباتات میں چاول، گندم، جو باجرہ وغیرہ، مطلب یہ جو چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں ان کی اتنی اقسام ہیں، ان میں سے بیشتر کو جانور نہیں کھاتے۔ سبزیوں میں، ترکاریوں میں بیشتر چیزیں ایسی ہیں جن کو جانور نہیں کھاتے۔ اللہ نے ان کی غذا نہیں رکھی نا، اگر ان کی غذا بھی یہی ہوتی تو اشرف المخلوقات میں اور ان میں فرق کیا ہوتا؟ یہ اشرف المخلوقات کو اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے کہ اللہ نے اس کا پیٹ چھوٹا رکھا ہے جانور کی نسبت، لیکن اس کی لذتیں بہت زیادہ رکھی ہیں، اس کی زبان میں چکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، اس کے اندر محسوسات اور شعور بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کو تلاش کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزاز بھی بڑا دیا ہے اور اس کے لیے رونقیں بھی بڑی رکھی ہیں۔ انہی رونقوں کے اندر رکھ کر کے اس کا امتحان اور آزمائش لیا ہے، انہی رونقوں میں مبتلا کر کے اس کا امتحان اور اس کی آزمائش کا سامان پیدا کیا ہے۔ اس کے سامان بار برداری کے لیے مختلف چیزیں رکھی ہیں، جانوروں کی صورت میں، آلات کی صورت میں، یا سواریوں کی صورت میں، جو آج کل سواریاں
جو چل رہی ہیں معروف سواریاں ہیں، اس کی لذت کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بے شمار قسم کی رکھی ہیں، اس کے سیر و تفریح اور اس کی جسے کہتے ہیں ذہنی سکون کے لیے اللہ نے بے شمار مواقع رکھے ہیں، کہیں ہوا کو، کہیں پانی کو، کہیں خوشبو کو، کہیں کسی رنگت کو، کہیں کسی پھول کو، کہیں کسی پھل کو، کہیں کسی پتے کو، کہیں کسی درخت کو، اس کی ذہنی سکونت کا باعث اور ذریعہ بنایا ہے کہ میرا یہ بندہ کسی حال میں پریشان نہ ہو۔ اسے سکون دینے کے لیے بہت سارے مواقع دیے، اس کے پیٹ کو پالنے کے لیے بے شمار غذائیں دی، اس کی لذتوں کو اس کی لذتوں میں تسکین پہنچانے کے لیے بے شمار لذتوں والی چیزیں دی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اب اسی بنیاد پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالمو، تم اللہ کے حصے الگ کرتے ہو، غیر اللہ کے حصے الگ کرتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح دینے والا ہے کون، اور جس نے دیا وہ کس کس انداز سے تمہیں دے رہا ہے، تمہاری کن کن چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے، تمہارے کن کن احساسات اور جذبات کا وہ خیال رکھ رہا ہے، جو شہوتیں تمہارے اندر رکھی ہیں ان کی شہوتوں کے اتمام کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے ذرائع مہیا کیے ہیں۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر کے اس کی پہچان کر لو، اس کا شکر ادا کرو اور غیر اللہ کی پوجا کو چھوڑ دو۔ اصل بات یہ ہے۔ اب دیکھیے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ دیکھیے معروشات اس کا معنی ہوتا ہے وہ بیلیں جو کسی چھپر پر، کسی اونچی جگہ پر یا کسی چیز پر جو ہے وہ ان کو اٹھایا گیا ہو، یعنی بعض بیلیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم اوپر اٹھاتے ہیں اور وہ جیسے اوپر اٹھاتے ہیں وہ پھیلتی جاتی ہیں چھپروں وغیرہ پر، اور انہی پر ان کا پھل لگتا ہے۔ اگر ان بیلوں کو زمین پر بچھا دیا جائے پھل نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر انگور کو لے لیجئے، انگور کی بیل جتنی اوپر جائے گی زمین کی سطح سے اتنا ہی زیادہ مفید ہوگی، زیادہ اچھا پھل ہوگا اور زیادہ عمدہ پھل ہوگا۔ یہ ہے معروشات۔ غیر معروشات کا معنی کیا ہے؟ وہ بیلیں کہ جن کو زمین سے اٹھایا نہیں گیا، زمین پر بچھایا گیا ہے۔ تربوز شریف دیکھ لیں، اس کی بیل کو اللہ نے اوپر نہیں اٹھایا، اگر یہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا تو گزرنے والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ اللہ کی شان ہے نہیں، اور اتنا بڑا پھل ہاں جی وہ اللہ نے زمین پہ بچھی ہوئی بیل کے ساتھ لگایا ہے۔ خربوزہ ہے بچھی ہوئی بیل کے ساتھ لگایا ہے۔ یہ ایک معنی۔ اچھا ایک معنی اور بھی ہے اس کا، اور وہ معنی کیا ہے؟ معروشات کا معنی ہے بیل والی چیزیں، اور غیر معروشات کا معنی ہے وہ چیزیں جو بیل پر نہیں لگی ہوتی، جیسے درختوں پر لگی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پودوں پر لگی ہوتی ہیں۔ یہ نیمبو کا درخت ہے، پودا ہے، ہاں جی یہ انار کا درخت ہے، یہ فلاں کا درخت ہے، یہ فلاں کا درخت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے پھلوں کو بھی، اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ جب اس میں تخصیص نہیں کہ یہ خدا نے پیدا کی ہے، یہ خدا کے علاوہ نے پیدا کی ہے، یہ خدا نے پیدا کی ہے وہ خدا کے علاوہ، پھر تم الگ الگ حصے کیوں رکھ رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ جس نے پیدا کیا اسی کا حصہ رکھو، ٹھیک ہے، اسی کا یقین رکھو۔ آگے وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ۔ دوسری چیز یہاں پر بیان فرمائی ہے کھجور، اور تیسری چیز بیان فرمائی وَالزَّرْعَ کھیتی، کھجور اور کھیتی، مختلفاً أُكُلُهُ جن کا کھانا مختلف ہے۔ آپ غور کیجئے، کھجور کی مختلف اقسام، ہر ایک کا ذائقہ الگ، ہر ایک کی رنگت الگ، ہر ایک کی پہچان الگ، ہر ایک کا نام الگ۔ یہ مبروم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہاں جی یہ جو اقسام ہیں، اور پھر ان اقسام کے الگ الگ ذائقے۔ یہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ پھر جس کھیتی سے چیزیں اگتی ہیں یا جس زمین سے چیزیں اگتی ہیں کھیتی کی صورت میں، وہ کھیتیاں مختلف ہیں، جس کو ہم نباتات کہتے ہیں، جس کو ہم جو اجناس غذا کہتے ہیں، زمین کی پیداوار، ان کو ہم دیکھیں
ان کی رنگتیں الگ ہیں، ان کے دانے الگ ہیں، ان کی خوشبو الگ ہے، ان کی اقسام الگ ہیں۔ یہ گندم ہے، یہ جو ہے، یہ مطلب چاول ہے، آپ دیکھیں ہر ایک کی الگ الگ قسمیں، الگ الگ ذائقے ہیں، الگ الگ اس کی صورتیں، الگ الگ اس کی تقسیم ہے۔ والزیتون والرمان، فرمایا کہ زیتون اور انار، کھجور اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور یہ ہر موسم میں کام آنے والی چیز، غذا بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اس کی جو مٹھاس ہے وہ قطعاً کسی بھی آدمی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ پھر زیتون، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی شفا رکھی ہے۔ کلوا الزیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ، وادہنوا بہ، اور اس سے اپنے جسم کو مالش کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ نے اس کا تیل استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مالش وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ والرمان، انار کو دیکھ لیجئے، ساخت کے اعتبار سے مختلف ساخت، یہ قندھاری ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے۔ وہ احمد شاہ ظفر نے کہا تھا اینجا انار قندھار کجاست، میں نے انڈیا میں نہیں رہنا، میں نے ہندوستان میں نہیں رہنا، کیونکہ یہاں قندھاری انار نہیں ملتے۔ وہ واپس چلے گئے تھے، فتح کر کے اس علاقے کے اندر گورنر مقرر کر کے خود واپس چلے گئے کہ نہیں یہاں قندھاری انار نہیں ملتے۔ یہ بھی ایک محاورہ مشہور۔ تو اس لیے بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان کی لذت، ان کے دانے، ان کی رنگت اندر سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا متشابہ وغیر متشابہ، کہ یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ کیا معنی؟ بعض ایسے ہیں کہ جو رنگتوں میں ملتے ہیں تو ذائقے میں نہیں ملتے، بعض ایسے ہیں کہ اندر سے ذائقے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اوپر سے رنگتوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ہی درخت ہے، اس کا ایک معنی اور بھی ہے، ایک ہی درخت ہو، مثلا انار کا ایک درخت ہے، اسی کو لے لیجئے، اس کے اوپر پکنے والا جو پھل ہے اس کی رنگت بھی ایک ہے، اس کا سائز بھی ایک ہے، اس کے دانے بھی ایک جیسے ہیں، لیکن وہ اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ بعض اس میں سے ترش ہوتے ہیں، بعض اس میں سے میٹھے ہوتے ہیں، بعض کھٹے ہوتے ہیں، ایک ہی درخت میں۔ اس سے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آپ انار کے درخت کو لے لیجئے، اس کے میٹھے پھل کو لوگ آسانی سے کھا جاتے ہیں، اور اس کا ترش پھل ہو یا کھٹا پھل ہو تو اس کو سکھا کر کے انار دانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کا چھلکا، اس کا گودا اور اس کا اندر کا پھل، ہر چیز کارآمد ہے، ہر چیز مفید ہے۔ اللہ نے اس میں بھی بڑی شفا رکھی۔ بہرحال کہ اہل جنت کا جنت میں جا کر کے جو استقبال کیا جائے گا، سورہ رحمان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس میں جن نعمتوں کا ذکر ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت انار کا درخت ہے۔ کہ وہاں انار پیش کیے جائیں گے، انگور پیش کیے جائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انار اور انگور وہ پھل ہیں کہ جن کو اللہ نے جنت میں بھی اہل جنت کے لیے متعین کر رکھا ہے یا تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ جب یہ چیزیں پھلیں یعنی جب پک جائیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو یا کاٹو تو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو۔ توجہ کیجیے، پھل جب پک جاتا ہے اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو۔ اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ اس لفظ کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ محققین کے نزدیک زکوٰۃ اور عشر کے جو احکامات ہیں ان کی تفصیل کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کے تفصیلی احکامات کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ میں، لیکن زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی کا حکم مطلقاً وہ مکہ مکرمہ میں آ چکا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو حکم دیا گیا کہ آتوا حقہ یوم حصادہ، کاٹنے والے دن اس کا حق اللہ یعنی اللہ کا حق ادا کرو، تو اس حق سے مراد کیا ہے؟
تو حق کی 3 قسمیں ہیں. حق کی نمبر 1 حق کے فرض جس کو ہم زکوٰۃ اور عشر کہتے ہیں. نمبر 2 حق واجبی جس کو ہم صدقات واجبہ کہتے ہیں. نمبر 3 حق استحبابی یعنی واجب تو نہیں ہے لیکن یہ حق مانا لازم، یعنی یہ لازمی کام جو ہے وہ لازم تو نہیں اس درجے کا فرض و واجب والا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں موقع محل کی مناسبت سے مستحب ہے کہ بندہ مومن اس کا بھی اہتمام کرے. جیسا کہ اس وقت بہت سارے مسلمانوں کو یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، جو صاحب حق ہیں، صاحب ثروت ہیں، کہ وہ ایسے علاقوں میں جیسے چولستان وغیرہ جہاں پر جانور مر رہے ہیں، موت ان کے حلق تک پہنچ چکی ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے، تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرف کا رخ کریں اور ان وہاں کے لوگوں کے لیے پانی وغیرہ کا اہتمام اور جانوروں کے لیے پانی وغیرہ کا اہتمام کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کو حق فرض نہیں کہتے، حق وجوبی نہیں کہتے، لیکن حق استحبابی کہتے ہیں. ایسا حق ہے کہ جس کو اخلاقی طور پہ آپ حق کہہ سکتے ہیں. شریعت نے آپ کے اوپر لازم نہیں کیا کہ نہیں آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں تو کل اللہ تمہیں بھی مجبور کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، لہٰذا اس حق کے ادائیگی سے مراد کیا ہے؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ حق ادائیگی سے مراد استحبابی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے کہ صدقہ خیرات کر دیا کرو. نمبر 2 دوسرا قول یہ کہ نہیں، یہ وجوبی حق ہے جس کو ہم زکوٰۃ اور عشر کہتے ہیں، البتہ اس کی مقدار متعین نہیں کی گئی. اس وقت صرف یہ حکم دیا گیا کہ اس میں سے لازماً تم نے کچھ نہ کچھ دینا ہے. وہ کچھ نہ کچھ کیا دینا ہے بندے کے اوپر چھوڑا گیا ہے، مومن کے اوپر چھوڑا گیا ہے، جو تم ادا کر دو. لیکن مدینہ منورہ میں جا کر کے اب اس کی مقدار بھی متعین کر دی گئی کہ فلاں جانور میں اتنی مقدار ہو تو ایک فلاں عمر کا جو ہے وہ جانور، اونٹ ہوں ان میں اتنی عمر کا جانور، اور گائے ہوں تو ان میں اتنی عمر کا جانور، بکریاں ہوں تو ان میں اتنی عمر کی بکری اور اتنی تعداد میں بکری، ایسے ہی سونا ہو، چاندی ہو، ہاں جی نقدی ہو، تو ہر ایک کی الگ الگ اقسام. اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، زمین کی پیداوار خواہ وہ جلد خراب ہونے والی ہو، خواہ وہ بدیر خراب ہونے والی ہو، خواہ مقدار میں تھوڑی ہو مقدار میں زیادہ ہو، بہر صورت زمین کی پیداوار پر عشر ہوتا ہے. البتہ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں زمین کی پیداوار کی. ایک صورت یہ ہے کہ زمین کی پیداوار بارانی پانی سے ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پانی کو جو ہے وہ اس کے ٹیوب ویل یا نہر وغیرہ کے ذریعے سے سینچا جاتا ہے. اگر تو زمین کو سینچا گیا ہے انسانوں کی طرف سے تو پھر اس میں سے 20واں حصہ یعنی 100 میں سے 5، 100 من میں سے 5 من، 100 کلو میں سے 5 کلو جو بھی ہے. اور اگر زمین کی جو پیداوار ہے وہ سینچنے سے نہ ہوئی ہو، بارانی پانی سے ہو، تو پھر اس میں 10واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 10 جو ہے وہ حصے اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے. اسی کو عشر کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آگے دیکھیے، فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. ہاں ایک حکم تو یہ دیا گیا کہ اللہ کا حق ادا کرو، دوسرا حکم یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ بے جا اپنے مال کو خرچ کرنا. بے جا سے مراد یہ نہیں، جب حرام اور غلط جگہ پہ خرچ کرنا تو گناہ ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے وہ نہیں، حلال اور جائز جگہ پہ خرچ کرنا ہے لیکن ضرورت سے زائد خرچ کرنا ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں پردے اچھی قسم کے، مثال کے طور پر وہ 10,000 کے بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں 10,000 کے نہیں لگواتا، میں 20,000 کے لگواتا ہوں. آپ نے وہ لگوا دیے، اب چند دنوں کے بعد آپ کو اس کا کلر پسند نہیں آیا، میچنگ نہیں ہوئی تھی دیواروں کے ساتھ، یہ نہیں ہو فلاں عزیز نے رشتہ دار نے آ کر کے کہا یہ اچھا نہیں، آپ نے ان کو اتار کر کے پھینک دیا. نئی قسم کے آپ پردے لے کر آئے، اسے کہتے ہیں اسراف. ہے جائز
پردے لگانا جائز، لیکن اس میں اتنا بے محل پیسہ خرچ کرنا یہ ناجائز۔ حالانکہ یہ کام ناجائز نہیں تھا، کام جائز تھا، لیکن اس کے اندر جو خرچ کیا گیا، خرچ کرنے کا جو انداز ہے وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں۔ آج کل کے ولیمے، آج کل کی شادیاں، آج کل کی فوتگیاں، ان میں خرچ ہونے والے سارے کے سارے معاملات یہ اسی اقسام میں سے۔ جو ولیمہ آپ 1,00,000 2 لاکھ میں کر سکتے ہیں، اس ولیمے پہ آپ 50 لاکھ خرچ کریں گے تو یہ اسراف ہے، سراسر اسراف ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چارپائیوں میں بوجھ اٹھانے والے، یعنی ایسے ایسے جانور بھی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں کہ جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ایسے بھی جانور پیدا کیے ہیں وہ فرشا جو کہ تمہارے بچھونے کے کام آتے ہیں۔ کیا معنی؟ دیکھیے توجہ کی، ایک قسم کے جانور وہ ہیں کہ جنہیں ہم بال برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، گوشت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے چمڑے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے چیزوں کو بنا۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جن کے چمڑے کو استعمال کر کے اس سے بچھونے بناتے ہیں، جیسے دمبا، بھیڑ وغیرہ ہیں، ان کے چمڑے کو استعمال کر کے ہم مسلح بنا لیتے ہیں، یا نیچے بچھونا والے کوئی چیز اس طرح کی بنا لیتے ہیں۔ کس سے مراد ہے؟ یا اس کے مراد یہ بھی ہے کہ وہ فرشا کا ایک معنی اور بھی ہے، بڑے محققین نے ایک معنی اور بھی کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بعض وہ جانور ہیں کہ جو قد کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے وہ ایسے ہیں جیسا کہ گویا کی زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور بعض نے ایک اور لطیف معنی بھی لیا ہے کہ ایسے بھی جانور ہیں کہ جن کو تمہاری بال برداری کے لیے پیدا کیا گیا، جیسے خچر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بعض وہ ہیں کہ جن کو تمہارے لیے بچھونا بنایا گیا، یعنی تم انہیں ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہو تو وہ بیچارے لٹ جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور فرمایا گیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی شیطان کی پیروی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو تم تقسیم کرو یہ تمہاری تقسیم درست نہیں ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 43 اور 44 میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کو سمجھے گا۔ وہ بیان یہ ہوئی ہے کہ 8 جوڑے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے 8 جوڑے وہ ہیں جن سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی تمہارے نفع کے لیے بنائے گئے۔ وہ 8 جوڑے کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا جوڑا بھیڑ اور دمبے کا ہے، چھترے کا ہے۔ بھیڑ اور چھترا یہ نر اور مادہ، ٹھیک ہے، یہ ایک جوڑا ہے۔ دوسرا جوڑا بکری اور اس کا نر۔ تیسرا جوڑا اونٹ اور اس کا مادہ۔ چوتھا جوڑا گائے اور اس کا نر۔ یعنی یہ 4 جوڑے ایسے ہیں، یا 4 قسم کے جوڑے ایسے ہیں جن کی تعداد 8 بنتی ہے کہ ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ جو بات آیت نمبر 43 میں کی گئی، آیت نمبر 143 میں کی گئی، اصل میں یہ بات وہ جو پیچھے رسم باطن ان کی بیان ہوئی اسی کی تردید میں کی گئی، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہماری عورتوں کے لیے حرام، ہمارے لیے حلال، اس کا دودھ کسی کے لیے بھی حلال نہیں، اس کے اوپر سواری کسی کے لیے بھی حلال نہیں، یہ اگر پیدا ہو جائے اس حالت میں، مردہ حالت میں، تو ہمارے لیے اور ہماری عورتوں کے لیے حلال۔ یہ جو مختلف چیزیں انہوں نے بیان کی، اس کی تردید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ جو تم نفع اٹھانے اور نہ اٹھانے کی بات اپنی طرف سے کرتے ہو یہ قطعاً درست نہیں ہے، بات وہی مضبوط ہوگی، قطعی ہوگی جو اللہ نے کی ہے۔ اور اللہ نے 4 جوڑے بنائے ہیں، یعنی جن کو 8 جانور کہتے ہیں، 4 قسم کے جوڑے، یہ تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، تمہارے لیے ان کا استعمال درست ہے، سواری کے طور پہ بھی درست ہے، گوشت کھانے کے اعتبار سے بھی درست ہے، دودھ پینے کے اعتبار سے بھی درست ہے، اور دیگر جو منافع ہیں وہ ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ختم آیت نمبر 143 میں۔ دوسری بات، عقلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے
اس بات کو جو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری عورتوں کے لیے حرام، ہمارے لیے حلال، فلاں فلاں، یہ جو باتیں گزر چکی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوالیہ انداز اختیار کیا ہے. محبوب آپ ان لوگوں سے ایک بات پوچھیے. دیکھیں کسی چیز کی حلت اور حرمت کا فیصلہ تبھی ہوگا جب کوئی دلیل ہوگی، اور دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، عقلی اور نقلی. بنیاد نقلی دلیل ہوتی ہے، پھر عقلی دلیل اس کو سپورٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے عقلی دلیل کو بیان کیا، جو سپورٹو تھی پہلے اس کو بیان کیا کہ جو چیز سپورٹ کر سکتی ہے پہلے اس کو غور کر لو، کیونکہ یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی ہے. اور پھر نقلی دلیل کا مطالبہ کیا گیا. اس بات کو جاننے سے پہلے ایک پس منظر کو بھی سمجھ لیجیے. مالک ابن عوف ایک شخص ہے، مشرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے اللہ کے رسول سے کچھ بات چیت اس نے کی حلت اور حرمت کے حوالے سے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کہلوائے، یعنی یہ سوالیہ انداز اختیار کروایا کہ محبوب آپ اس سے پوچھئے کہ یہ جو تم حلال اور حرام کی بات کرتے ہو کہ مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، فلاں فلاں، ذرا ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تمہارا تصور ہے کہ فلاں قسم کا جو جانور ہے اتنی تعداد میں اس کی جفتی سے نر پیدا ہو جائے تو وہ تم نے اس کو جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ اس کو کھلا چھوڑ دیا سانڈ کی طرح، اور اب اس کے اوپر بار برداری حرام، اس سے نفع اٹھانا حرام، اس کا گوشت کھانا حرام وغیرہ. یہ جو تم نے حرمت کا فیصلہ کیا، سوال یہ ہے کہ یہ حرمت کا فیصلہ صرف اس نر کے لیے ہے یا مادہ کے لیے بھی ہے؟ یعنی اس جیسی مادہ جو ہے اس کے مثال کے طور پر آپ یوز کر لیجیے، اونٹ کے لیے اگر حرمت ہے تو کیا اونٹ کی مادہ کے لیے بھی، یعنی جتنے بھی دنیا کے اونٹ ہوں گے سب کے لیے یہی فیصلہ ہوگا؟ جتنے بھی دنیا کی مادائیں اونٹنیاں ہوں گی سب کے لیے فیصلہ ہوگا؟ بتاؤ آیا ایسا ہے؟ کہنے لگے نہیں ایسا تو نہیں ہے، تو مخصوص اونٹ ہے. اچھا چلو یہ جو تم اونٹنیاں کہتے ہو کہ جن کے بطن میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو زندہ ہو تو وہ ہمارے لیے حلال، مردہ ہو تو ہمارا اور ہماری عورتوں کے لیے حلال. اچھا ایک بات بتلاؤ کہ یہ جو تم اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حلت اور حرمت کو تم بیان کرتے ہو، تو کیا جتنے بھی بچے اونٹنیوں کے بطن میں ہوں گے وہ سارے حلال ہوں گے تمہارے لیے زندہ پیدا ہو جائیں اور تمہاری عورتوں کے لیے حرام ہوں گے؟ اور جتنے بھی مردہ پیدا ہو جائیں تمہاری اور تمہاری عورتوں کے لیے حرام ہوں گے حلال ہوں گے؟ کیا یہ سب اونٹنیوں کے لیے ہے یا صرف اس ایک اونٹنی کے لیے؟ اگر اس ایک اونٹنی کے لیے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کوئی ضابطہ تو ہونا چاہیے نا. ضابطہ کیا ہے؟ اس کا بچہ حلال، اس کا بچہ حرام، اس کا بچہ حلال حرام نہیں، اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں، اس کے متعلق فیصلہ ہے. یہ کیوں؟ یہ کہاں سے لیا تم نے؟ عقل کے کون سے زاویے سے، کس اصول اور ضابطے سے؟ مطلب ایک بات تو یہ ہے پوری دنیا کے اونٹ اونٹنیاں حرام ہیں یا یہ مخصوص ہے؟ اگر مخصوص ہے تو اس کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ یا بچی جو بھی ہے، ہاں اس کی حلت اور حرمت کی تخصیص وجہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے حلال ہے ان کے لیے حرام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں خصوصیت ہے کہ زندہ پیدا ہو جائے تو اس کی خصوصیت چونکہ یہ ہوگی لہذا تمہارے لیے حلال ہوگا، تم کھا سکتے ہو عورتیں نہیں کھا سکتی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ تمہارے کھانے سے یہ فائدہ ہوگا ان کے کھانے سے یہ نقصان ہوگا. کیا فائدہ کیا نقصان ہے؟ ایسی کوئی چیز عقلی طور پہ تمہارے پاس موجود؟ مالک ابن عوف سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کیے نا تو وہ عجیب سی کیفیت میں چلا گیا. اب اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، بس صرف اتنی بات کہی کہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا. اب دیکھیے آیت کریمہ کو، آیت نمبر 143. ثمانیت ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں. من الضأن اثنین، بیڑوں میں سے 2، ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے 2، یعنی ایک نر اور ایک مادہ. بات ختم. قل اذکرین حرم ام الانثیین. محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ساری کی ساری نریں حرام ہیں یا سارے کے سارے مادے حرام؟ سارے کے سارے نر حرام ہیں یا ساری کی ساری مادائیں حرام ہیں؟ 2 صورتیں ہو گئی، یا تو سارے نر حرام ہوں گے یا پھر ساری مادائیں حرام ہوں گی. 2 صورتیں دی ہوئی. اور تیسری صورت یہ کہ نر اور مادائیں دونوں حرام ہوں تو ظاہر ہے حرمت
حرمت کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں کی مادینیوں کو، یا جو بچہ مادینیوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہے اسے حرمت یعنی وہ حرام ہے. کیا ایسا کوئی قانون ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے عقلی یا نقلی تو مجھے بتاؤ اگر تم سچے. نقلی علم کون سا ہوتا ہے؟ نقلی علم کا معنی یہ ہے، یہاں وہ نقل سے مراد وہ نقل نہیں ہے، نقلی سے مراد یہ ہے کہ جو منتقل ہو کر کے آیا. کہاں سے منتقل ہو کر کے آیا؟ آسمانوں سے نیچے آیا، جس کو ہم وحی الہی کہتے ہیں. یعنی کیا کوئی وحی کی دلیل تمہارے پاس موجود ہے؟ نہیں ہے. کیا تمہارے پاس عقلی کوئی دلیل ہے؟ تمہاری عقل اس بات کو کوئی قانون اور ضابطے کے طور پہ بیان کر سکتی ہے؟ نہیں ہے. دو صورت. تیسری صورت آگے تیسری صورت آ رہی ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور یہ بھی فرمایا کہ اونٹوں میں سے دو اور گایوں میں سے دو. دو دو چار، اور چار پہلے بیان ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 8. فرمایا یہ 8 جانور وہ ہیں جن سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے. ایک تو یہ بات کی. دوسرا اسی کے ضمن میں یہ کہا گیا کہ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، یہاں پر بھی وہی سوال کیا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یعنی بیل اور اونٹ دونوں کو حرام کیا ہے، یا پھر ان دونوں کی مادینیوں کو حرام کیا ہے، یعنی اونٹنی کو اور گایوں کو. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو بچہ ان مادینیوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہے یعنی پل رہا ہے، کیا وہ بچہ حرام ہے، چاہے وہ مطلقاً بچہ ہو یا بچی ہو؟ کیا کوئی ضابطہ ہے؟ ام کنتم شہداء، یہ تیسری صورت. فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، علم کی تیسری صورت. پہلی صورت عقل، دوسری صورت نقل، دونوں کا انکار ہو گیا، دونوں کا ثبوت کوئی نہیں. اب تیسری صورت بیان کی کہ بتاؤ جب اللہ یہ فیصلہ فرما رہے تھے تمہارے بقول کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، جب اللہ فیصلہ فرما، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جس وقت اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ نہیں. اب ان تینوں باتوں کو تینوں اندازوں سے رد کر کے فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ نادانستہ طور پر لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. یہ آدمی بہت بڑا ظالم ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمہارا جو سلسلہ ہے یہ تمہارا سلسلہ حقیقت میں بہتان باندھنے والا ہے، الزام تراشی کرنے والا ہے. اچھا جی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دے. آیت نمبر 144 تک بات ختم ہوگی. آیت نمبر 145 سے بات اگلی شروع ہوتی ہے، اور اس کا تعلق آیت نمبر 145 اور 46 دونوں کے ساتھ ہے. اس کو ذرا سمجھیے. آیت نمبر 145 اور 46 میں ایک بات فرمائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ محبوب آپ ان سے کہیے کہ جو حلت اور حرمت تم بیان کرتے ہو یہ نہیں ہے ضابطے، میں تمہیں بتاتا ہوں، وحی الہی کے ذریعے سے بتاتا ہوں، نقلی دلائل کے ساتھ بتلاتا ہوں، اور عقلی دلائل کے ساتھ بھی بتلاتا ہوں. کیا بات بتلاتا ہوں؟ کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو چیزیں تمہارے استعمال میں آ رہی ہیں، یہ بات ضرور رکھیے، میں ابھی لفظ کو کلیئر کر رہا ہوں، جو چیزیں تمہارے استعمال میں چل رہی ہیں ان میں سے 4 چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں، نہیں، بلکہ استعمال کی بات کی گئی ہے کہ تمہارے استعمال میں جو چیز لائی گئی ہے آ رہی ہیں، یا اس معاشرے کے اندر جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں ان میں سے 4 باتوں کو بیان کیا گیا. کون سی؟ نمبر 1 مردار حرام ہے، ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف وضاحت کر دیتا ہوں. نمبر 1 مردار حرام. نمبر 2 بہتا ہوا خون حرام، جسے لوگ استعمال کرتے تھے. مردہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے بھی حلال ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حلال. اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، مردہ حلال نہیں ہے، مردہ جانور حلال نہیں. اسی طریقے سے بہتا ہوا خون حلال نہیں ہے. عرب اس کو استعمال کرتے تھے. تیسری چیز، عیسائی اور یہودی خنزیر کا استعمال کرتے تھے. خنزیر کا معاشرے میں استعمال ہو رہا تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تیسری چیز محبوب ان سے کہیے کہ خنزیر حرام ہے. اب یہ جو بات میں نے کی ہے ما اوحی الیہ، یہ وحی الہی کی وجہ سے، نقلی دلیل کی وجہ سے میں نے کی. ان سے مطالبہ پہلے عقلی کیا گیا،
پھر نقلی کا کیونکہ نقلی تو ان کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، وہی الہی تو ان کے پاس ہو نہیں سکتی، اس لیے پہلے ان کی عقل کو پرکھا گیا کہ تم عقلی طور پہ ہی جواب دے دو. عقلی طور پہ جب وہ معذور ہو گئے تو وہی الہی تو ہے نہیں ان کے پاس. نبی کی زبان سے جب کہلوایا گیا تو نبی جب بھی بات کرتا ہے پہلے نبی وہی کی بات کرتے ہیں، پھر اس پر سپورٹ کے طور پر، اس پر مدد کے طور پر وہ جو ہے وہ عقلی طور پہ بات کبھی کی جاتی ہے کبھی نہیں کی جاتی. بنیاد وہی الہی ہے. پہلی بات یہ کی گئی کہ وہی الہی کے ذریعے سے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو چیزیں تمہارے استعمال میں ہیں ان میں سے نمبر 1 مردار حرام، نمبر 2 بہتا ہوا خون حرام، نمبر 3 خنزیر حرام. یہ وہی الہی کے ذریعے. اب عقلی طور پہ بھی بات سمجھو. عقلی طور پہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ. ان چیزوں میں گندگی بھی ہے اور گناہ بھی ہے. گندگی بھی ہے اور مردار میں گندگی ہے، بہتے خون میں گندگی ہے، خنزیر میں گندگی ہے. یہ بات بتائی گئی عقلی طور پر. او فسقن، یہ روحانی اور علمی طور پہ بات بتلا دی گئی کہ مرتبت روحانیت کے اعتبار سے، اثرات کے اعتبار سے اثر یہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اس لیے اس گناہ کے وبال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اچھا جی اگلی بات فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ. چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ جانور، وہ حلال جانور جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام. تفصیل ہمارے سامنے پہلے گزر چکی. اب اگلا جو جملہ ہے اس کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے کہ ان حرام کردہ چیزوں کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اگر حلال چیزیں ہمارے پاس دستیاب نہ ہوں اور موت کی آغوش میں جا رہے ہوں، جان بچانا ضروری ہو، تو پھر ایسی صورت میں پھر اضطراری کیفیت کے اندر گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو. گناہ کا ارادہ کیا مطلب یہ کہ صرف خواہش کی بنیاد، یعنی خواہش نہ رکھتا ہو اس خنزیر کو کھانے کی، خواہش نہ رکھتا ہو مردار اور بہتے ہوئے خون کو کھانے اور پینے کی خواہش نہ ہو. اسی طریقے سے حد سے تجاوز بھی نہ کرے، معنی یہ کہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے جس قدر ضرورت ہے اس قدر کھا لے، اس سے زیادہ نہ کھائے، پیٹ بھر کے نہ کھائے. یہ ہے حد سے تجاوز. فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اضطراری کیفیت میں استعمال کر سکتے ہیں. ہاں آپ کا رب غفور بھی ہے، رحیم ہے. یہ آیت نمبر 145 کا خلاصہ. آیت نمبر 146 میں اسی کے تناظر میں یہ بتایا گیا کہ وہ جو اہل کتاب ہیں یہودی، ان کے متعلق ایک بات کہی گئی کہ اے مشرکو، تمہارا خیال یہ، تم یہ سمجھ لو کہ اللہ نے یہ چیزیں ابدی حرام کی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو عارضی طور پر حرام کیا گیا ہے سزا کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بطور سزا عارضی طور پہ حرام کیا گیا. وہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ کو اپنے اوپر ممنوع کر دیا تھا. یہ بات ہم چوتھے پارے کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. تو جب انہوں نے اپنے اوپر اس کو پابند کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا اونٹ کا گوشت اور نہیں پیوں گا اونٹنی کا دودھ. اب ہوا کیا کہ چند دنوں کے بعد جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کی آگے جو نسل تھی اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، حرام سمجھ لیا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں کیونکہ ہمارے جد امجد یعقوب علیہ السلام اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ شرعاً ہمارے لیے حلال نہیں. حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، وہ حرمت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بطور سزا کچھ چیزوں سے محروم کر دیا. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ جو گائے ہے، بکری ہے، اس کے گوشت کو حلال کیا لیکن ان کی چربی کو حرام کر دیا. امت محمدیہ کے لیے چربی بھی حلال ہے، یہودیوں کے لیے ان کی چربی کو حرام کر دیا تھا، سوائے 3 قسم کی چربیوں کے. ابھی اس کا ہم نے ترجمہ میں پڑھا. نمبر 1 پشت کے ساتھ لگی ہوئی چربی، یہ بھی ممنوع تھی اور اپنا جائز تھی. نمبر 2 ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی ہو تو وہ بھی کیا تھی؟ حلال تھی. اور اسی طریقے سے اوجری کے ساتھ لگی ہوئی چربی ہو تو باقی جو گوشت کے اوپر چڑھی ہوئی چربی ہوتی ہے وہ حلال نہیں تھی. جو اصل لذت والی ہوتی ہے وہ کیا تھی؟ حرام کر دی. کیوں حرام کی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنے کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہے وہ عارضی طور پہ دائمی نہیں ہے. دائمی طور پہ یہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کر دیا وہ حلال کا حلال، حرام کو حرام.
یہ آیت نمبر 146 کا خلاصہ چلا گیا۔ آیت نمبر 147 میں جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھیے، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ، یہ مشرکین کا ایک دعویٰ ہے، سمجھیے گا اس کو۔ یہ ہمارے آج کے مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مشرکین کا ایک دعویٰ تھا، کیا دعویٰ تھا؟ کہ اگر ہمارا طریقہ کار غلط ہے، ہمارا طریقہ کار غلط ہے، یعنی کہ ہم غلط لوگ ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، ہم غلط لوگ ہیں، ہم یہ فلاں چیز حلال کرتے ہیں، فلاں چیز حرام کرتے ہیں، اس کو اپنی طرف سے اگر یہ سارا کچھ ہم نے اپنی طرف سے کر دیا ہے، اللہ کی منشا اور مرضی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کیا؟ ڈھیلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ یہ ان کا اصل میں یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، ہم جو یہ چیزیں کھا رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے کھا رہے ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اس دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ اس دعوے کو بغور اس پر مطلب جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ دعویٰ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں جی اگر یہ دعویٰ تمہارا درست ہے تو پھر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ پہلی بات، ان سے کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ بھی تو دعویٰ توحید کر رہے ہیں نا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، پھر انہیں ان کے حال میں چھوڑ دو۔ تم نے ان کو ستایا کیوں؟ مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیوں کر رہے ہو؟ طائف کی وادی میں تم انہیں ستا کیوں رہے ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس لیے یہ جائز ہے، تو پھر توحید کا بیان کرنا بھی جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ توحید کا بیان کرنا بھی جائز ہے، ان کو کیوں ستا رہے ہو؟ تمہارا ستانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم خود سمجھتے ہو کہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے، کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جو تمہاری عقل کے مطابق ہے۔ تو تمہاری عقل کے مطابق بتوں کی پوجا درست ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہ تمہاری عقل کہتی ہے، حقیقت تو نہیں، حقیقت میں تو برعکس ہے، حقیقت میں تو۔ اس لیے یاد رکھیے دنیا کے اندر، اب بات دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کے وجود اور عدم وجود کا فیصلہ کیا ہے یہ اپنی رضا اور عدم رضا پر نہیں کیا۔ کیا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دنیا میں ہو رہی ہے اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کام پہ اللہ راضی ہے، اور جہاں کچھ نہیں ہو رہا تو وہاں یہ دلیل نہیں کہ اللہ اس کام پہ راضی نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر تو دنیا کے اندر ہر زانی یہ کہے گا چونکہ میں اللہ کی رضا سے کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، مطلب دیکھیں نا، مجھے نہیں پکڑا اس لیے میں اللہ کی رضا سے کر رہا ہوں۔ چور چوری کر کے اگر بچ جاتا ہے، نہیں پکڑا جاتا، نہیں اس پر عذاب آتا، تو وہ کہے گا جی میں تو اللہ کی رضا سے کر رہا ہوں۔ قاتل قتل کر کے کہے کہ چونکہ اللہ نے مجھے مارا نہیں، مجھے پکڑا نہیں، لہذا یہ تو اللہ کی رضا سے کر رہا ہوں۔ تو اس لیے عقلی طور پہ یہ بات غلط ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون یہ وضع کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے جرموں کو اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ مٹا کر کے اپنے پاس بلائے، لیکن بندے اگر جرم پہ جرم کرتے رہیں تو پھر اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اتمام حجت کر لوں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، ایک آدمی، ایک شفیق اور مہربان استاد یا والد یا مربی اپنے مرید کو، اپنے شاگرد اور بیٹے کو، میں تینوں کی مثال، دیکھتا ہے کہ ایک غلطی کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ چلیں اگر آئندہ کوئی غلطی کرے گا پھر دیکھوں گا، اگلے دن وہ پھر کوئی چھوٹی سی غلطی کر دیتا ہے، مہربان کہتا ہے کہ نہیں چلو کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہلکی بلی ٹک ٹک کروا دیتا ہے، لیکن مطلب اس کو کچھ نہیں، اس کے سامنے کچھ نہیں کہتا۔ اب وہ جو بیٹا ہے، وہ جو شاگرد ہے، وہ جو مرید ہے، وہ کہے کہ دیکھیں جی میرے پیر نے مجھے دیکھا بھی کہ میں یہ فلاں غلطی کر رہا ہوں، پھر بھی کچھ نہیں کہا، استاد نے، والد نے دیکھا بھی، پھر بھی کچھ، اس کا مطلب ہے میرا استاد، میرا والد، میرا پیر مجھ پر راضی ہے، اس غلطی پر قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اب پیر، استاد اور وہ شیخ کیا چاہتے ہیں کہ اگر یہ غلطیاں اس طرح کرتا رہے، مثال کے طور پر اس کی ایک وقت میں جا کر اچھی خاصی اصلاح کی ضرورت ہوگی، اور وہ اس کو میں اصلاح ایک مناسب وقت میں آ کر کے اچھی خاصی اصلاح کر دوں گا، اور انشاءاللہ یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ذہن میں اپنی ایک پلاننگ ہے، اپنی ایک حکمت عملی، لیکن وہ غلطی کرنے والا یہ سمجھے کہ چونکہ وہ راضی ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے پکڑ نہیں رہے تو راضی، ایسا نہیں ہوتا۔ حکومت وقت بہت سارے مجرموں کو فوری طور پہ ہاتھ نہیں ڈالتی، اس کا مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہیں کہ میرا جرم درست ہے،
ٹھیک ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل اگر دی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے جرموں پر راضی ہے بلکہ وہ اتمام حجت بھی تو کرنا چاہتے ہیں. یہی معنی ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا حرمنا من شیء. کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز حرام نہ کرتے, ہم اب شرک نہ کرتے اگر اللہ چاہتا. اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے, ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں, لیکن آپ دیکھیے تو صحیح ہم نے ان کو کیسے عذاب کا مزہ چکھایا. لیکن محبوب پھر بھی اگر یہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہی ہیں نا تو آپ ان سے کہیے حل عندکم من علم, تمہارے پاس کوئی علم ہے تو فتخرجوہ لنا, کوئی علم لے کر آؤ, عقلی نقلی, ہاں جی کوئی بھی علم, لیکن تمہارے پاس علم کوئی نہیں ہے, تم صرف اٹکل کی باتیں کرتے ہو اور یہ باتیں درست نہیں ہیں. اب اگلی بات اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا تم جو کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تو قادر مطلق ہے, وہ چاہتا تو فلو شاء لہداکم اجمعین, اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتا. حجت وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو, فللہ الحجت البالغہ, حجت وہ ہے جو اللہ نے قائم کی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زبردستی نہیں کسی کو مومن بنانا چاہتے, زبردستی ہدایت نہیں دینا چاہتے. تو جب اللہ زبردستی نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اپنے لیے رکھا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے, لہذا میں کچھ مہلت دوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا, محبوب آپ بھی کافروں کو مہلت دیجئے, میں بھی ان کو قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین, محبوب آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں. بس آخری جملہ, آخری بات, آخری آیت, اس میں کیا بیان کیا گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب آپ ان سے کہیے حلم شہداءکم, اپنے گواہ لے آؤ. کس بات پہ گواہ؟ اسی بات پہ, یعنی یہ جو بے سند تم بات کر رہے ہو نا, اس کی سند کوئی نہیں ہے, دلیل کوئی نہیں ہے, اگر اس پہ تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے, دلیل تو کوئی نہیں ہوئی, یا تو دلیل ہوتی ہے, دلیل نہ ہو تو پھر گواہ ہوتے ہیں, اگر دلیل نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر گواہ لے آؤ. اب یہاں پر قرآن پاک نے ایک بڑی عجیب اور بلیغ بات کی ہے, وہ کیا کہ کوئی کافر 4 لوگوں کو لے کر کے کھڑا ہو جائے کہ جناب یہ 4 لوگ گواہ ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے, تو گواہ تو آ گئے نا, گواہ تو آ گئے. اللہ پاک نے کیا فرمایا, فرمایا محبوب پہلے ہی بتا دیتے ہیں اگر یہ 4 کافر 10 کافر مل کر کے جمع ہو کر کے آ ہی جائیں گواہی دینے کے لیے تو آپ ان کی گواہی کو قبول, آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیے گا, مطلب یہ کہ ان کی گواہی کو قبول نہ کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے, آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے, یہ تو بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں. تو اس بات پہ کیا گواہی ہوگی؟ گویا بتایا یہ گیا کہ آپ کے پاس تو وحی الہی ہے, وحی الہی کے مقابلے میں ان 4 5 10 نگھٹوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.